مولانا روم نے اس پہ بڑا کمال لکھا. آپ فرماتے ہیں دو دوست تھے، بچپن تھا، دونوں نے جب بیٹھنا کرنا نا تو ایک نے کہنا اگر کبھی اللہ نے مجھے بادشاہت دی نا تو میں مخلوق پہ ایسا رحم اور کرم کروں گا، نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے سنا. دوسرے نے کیا کہنا؟ اس نے کہنا جے کدی اللہ نے مینوں بادشاہی دیتی نا تے مخلوق تے انج دا ظلم کراں گا، نہ کدی کسی نے پڑھیا تے نہ کدی کسی نے سنیا. بس جی جب دونوں نے بیٹھنا یہی کہنا. وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کی کرنی جو کہتا تھا نا میں ظلم کروں گا، وہ بادشاہ بن گیا. اس نے پھر مخلوق پہ وہ ظلم کیے کہ الامان والحفیظ. اب وہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس کا دوست ہے. وہ جو کہتا تھا نا اگر اللہ مجھے بادشاہت دے تو میں رحم کروں گا، کرم کروں گا. وہ سارے اکٹھے ہو گئے نا، آئے کہنے لگے او بھائی تیرا دوست ہے، اس کو سمجھا کچھ، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چلو آؤ. ہو گیا جا کے سمجھانے لگا بھائی مالک کی مخلوق ہے، رحم کر اس پہ، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تجھے یاد ہے جب بچپن میں دونوں بیٹھا کرتے تھے تو آپس میں کیا باتیں ہوتی تھی؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو کہتا تھا اگر اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا تو ایسا رحم اور کرم کروں گا، نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے سنا. اس نے کہا میں کیا کہتا تھا؟ اگر اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا تو ایسے ایسے ظلم کروں گا، نہ کسی نے پڑھے نہ کسی نے سنے. اس نے کہا پھر اللہ نے کسے بنایا؟ اس نے کہا تجھے. اس نے کہا اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ ان کو جوتیاں پڑیں، اس لیے جا تو اپنا کام کر جا کے. سمجھ بات ہے؟ مطلب یہ جتنا ہم بیٹھ کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ حکمرانوں کو کوستے ہیں نا، اتنے ہم اپنے کام چنگے کر لیں تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. یہ ہمارے اعمال کی سن. میں نے پہلے کہا ہم اتنے کام سے گئے کہ ہم نے جمعے پہ ٹوپی پہنی بھی چھوڑ دی. تو پھر ایسے حکمران نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ بتاؤ نا جی مجھے. ہم اتنے کام سے گئے، داڑھی کی تو چلو بات رکھو نا سائڈ پہ، ہم اتنے کام سے گئے کہ چند اسٹاکی کی ٹوپی، جمعہ، مسجد، ہم اس سے بھی گئے ادھر. تو پھر مجھے یہ بتاؤ حکمران ایسے نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اس لیے پتر اپنے اپنے معاملے ٹھیک کرو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. فیس بک پہ بڑی کہانیاں، بڑی تحریکیں، حاصل کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھو کرنا کیا ہے، وجہ تلاش کرو. ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے. میں نے اس دن ایک بندے کو پوچھا، اس کی نا نکسیر پھوٹ پڑی. میں کی ہویا؟ اب میں بھائی امی کو بادام کھا بیٹھا کو تھوڑے جنوں دی وجہ. اچھا میرا بادام کھایا نصیر پھوٹ پہن دی تو پھر گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پہن دی امب کھاؤ تو نصیر پھوٹ پہن دی ہے. اللہ دی نافرمانی نہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. اس لیے پتر اس طرح نہ کرو. ہمارے جیسے میں نے کہا نا اپنا سودا بیچ کر بازار سننا، اسپیشلی میں نوجوانوں سے مخاطب جڑے تھوڑے جے اگے لانگے تے نے پک گئے تے نے انہاں کو بڑیاں دلیلاں نے سر تے نہ ٹوپی رکھن دی. میں نوجوانوں سے مخاطب حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی جو پشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. یہ اوپر ریڈ والا چھلکا نہیں، وہ جو خشک ہوتا ہے نہ اس کو اتاریں تو اندر سے ایک اور سفید رنگ کا چھلکا نکلتا ہے. ریڈ چھلکے کے بعد حضرت لکھا ہے ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ خباب. جب یہ بلائے گئے نا تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نا یہ کپڑا اٹھاؤ، قمیض اٹھاؤ. انہوں نے اٹھائی تو انہوں نے پشت چوم لی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. جلی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے کہا نا بڑا سستا ہے، اتنا نہ کرو، اس میں اتنا دور نہ بھاگو کہ واپسی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے.